الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ نہج البلاغہ سے سیاست امام علی علیہ السلام کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے۔ ہم نے نہج البلاغہ میں سیاسی امور میں جس موضوع کا انتخاب کیا، ابتدائی طور پہ وہ حکمرانوں کا محاسبہ ہے، اور اسی ضمن میں ہم نے امام علی علیہ السلام کی نظر میں سیاست سے کیا مراد ہے اور سیاست کس طرح سے کرنی چاہیے، اس کا ہم نے کچھ مطالعہ کیا۔ امام علی علیہ السلام کی نظر میں سیاست ایک وظیفے کو انجام دینے کا نام ہے۔ لوگوں پہ حکمرانی فقط کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام سیاست کو لوگوں کو نظم و ضبط لوگوں میں قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف کے ذریعے سے لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہوئے، عدل کے ستون کھڑے کرتے ہوئے اللہ کی طرف گامزن کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اسلامی ریاست کے ابھرے ہوئے مسائل کو عدالت اور عدل کے نظریے کے اوپر صحیح کرنا تجویز کیا، اور عدالت کو وہ واحد راہ حل قرار دیا جس کے ذریعے سے تمام کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں جب عملی اقدامات امام علی علیہ السلام نے آغاز کیے، اور ان میں امام علی علیہ السلام نے عدل کے ستون یا عدل کے میزان کے اوپر پہلا قدم جو اٹھایا، وہ اسلامی ریاست کے حکمرانوں کا مالی محاسبہ تھا، کیونکہ سابقہ حکومت میں سب سے زیادہ جس چیز کی شکایت ریاست کے لوگوں کو موجود تھی، اور جس نے پورے کے پورے ملک کے اندر انتہائی ظلم و ستم کا ایک ماحول پیدا کیا ہوا تھا، وہ کرپشن اور مالی خیانت تھی۔ لہذا امام علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کے انہی مسائل کے اوپر خصوصی توجہ دی۔ سابقہ حکومت میں ہر ایک دوسرا حاکم مالی کسی نہ کسی کرپشن میں ملوث پایا جاتا تھا، اور لوگوں کے اندر غربت بڑھتی جا رہی تھی، ظلم و تشدد زیادہ تھا، جو لوگ آواز اٹھاتے انہیں بری طرح زد و کوب کیا جاتا تھا، اور اسی طرح سے دین کے دیگر احکام کو پامال آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ملک کے کونے کونے سے احتجاجی ریلیاں ایک قسم کی نکلنا شروع ہو گئیں، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور بالآخر خلیفہ سوم کو وہاں کے افراد نے، پورے ملک سے آئے ہوئے افراد نے، جو بلوائی جنہیں کہتے ہیں یا فتنہ گر جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا۔ ایسے حالات میں امام علی علیہ السلام کو ناامن اور نامساعد حالات میں حکومت ملی۔ اس حکومت کو سنبھالنا ایک بہت مشکل اور بہت ہی ایک سخت ذمہ داری یا وظیفہ تھا۔ امام علیہ السلام نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ حکومت کے امور کو انجام دیا، اور حکمرانوں کا محاسبہ کرنے میں انتہائی سختی سے کام لیا۔ انہی میں سے ہم بعض حکمرانوں کا تعارف سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، کہ جن میں سے ہم نے جن منصبداروں اور جن حکمرانوں کا تعارف پڑھا، ان میں سر فہرست قاضی شرح تھے، اسی طرح اشعث بن قیس، زیاد بن ابی، یا انہی میں سے ایک مسقلہ بن حبیرہ ہیں۔ مسقلہ بن حبیرہ شیبانی کے خلیفہ سوم کے دور میں اس کو فارس کے مقام پہ، یعنی اردشیر خرہ، ایک بہت بڑی جگہ اور بڑی خوبصورت اور بارونق جگہ تھی، اس کا منصبدار بنا دیا۔ یہ شخص عثمانی اور اموی اپنے اندر نرم گوشہ رکھتا تھا، مسلمانوں کے مال میں خیانت سے اس کے ہاتھ آلودہ تھے، اور اس کے دیگر بھی ایسی کارستانیاں تھیں جس کی خبر امیر المومنین علیہ السلام کو پہنچتی تھیں۔ امام علیہ السلام نے اسے متعدد مرتبہ سمجھایا، اور مسلمانوں کے مال میں جب اس نے خیانت کی تو اس حوالے سے بھی امام علیہ السلام نے اسے مکتوب لکھا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو سدھارتا اور ٹھیک کرتا، اس نے راہ فرار اختیار کی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ جا ملا۔ آج ہم اسی کے حوالے سے پڑھیں گے، کیونکہ خرید بن راشد کے فتنے کا اس سے تعلق بنتا ہے، کیونکہ اس کی کرپشن جس کے اوپر امام علی علیہ السلام نے سخت اقدام کیا،
وہ فتنہ خریت بن راشد، ایک خارجی سوچ کا مالک تھا، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اور اس فتنے کو دبانے کے لیے معقل بن قیس کو بھیجا۔ معقل بن قیس تمیمی امام علی علیہ السلام کے انتہائی جانثار اور انتہائی باوفا صحابیوں میں سے ہیں۔ اگرچہ ان کے حالات جنگ صفین، جنگ نہروان کے بعد یا امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمارے تک نہیں پہنچے، لیکن ان جنگوں میں اور حکومت امیر المومنین علیہ السلام میں جو ان کے کارنامے اور جو ان کی خدمات ہیں، اس سے ان کی بلند بالا شخصیت کا علم ہو جاتا ہے۔ معقل بن قیس نے خریت بن راشد کا محاصرہ اس کے قبیلے میں کیا کہ اس کا قبیلہ بنی ناجیہ، جو کہ ساحل سمندر کے اطراف میں آباد تھا اور ایک بڑا قبیلہ تھا، اور سابقہ دور میں نصرانی اور عیسائی مذہب سے یہ قبیلہ تعلق رکھتا تھا۔ اس نے یہاں پہ پناہ لی اور لوگوں کو ابھارا، اکسایا اور امام علی علیہ السلام کی لوگوں سے بیعت کو توڑوایا، یہاں تک کہ لوگ بغاوت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ معقل بن قیس اس نے آ کے اس پورے قبیلے کا محاصرہ کر لیا، اور اس محاصرے کی صورت میں بعض افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اسی وقت تبدیل کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور امام علی علیہ السلام کی بیعت فوراً کر لی۔ ہم اسی کو مختصر طور پہ آج تہذیب الاحکام، جو کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتب اربع میں شمار ہوتی ہے، اس میں ابو طفیل کی سند سے انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ سابقہ درس میں تاریخ طبری کی روشنی میں سے مفصلاً مطالعہ کر چکے ہیں۔ ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ یہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 140 کتاب الحدود میں یہ آیا ہے۔ حدود و تعزیرات کے حد جو جاری کی جاتی ہے، اس کے باب میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے اور اس کی یا روایت کو لکھا ہے، کیونکہ اسی سے فقہاء کرام نے مختلف فقہی احکام کا استنباط بھی کیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ ہمارے لیے مہم ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ اسی کے بعد ہم دیکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام نے محاسبے میں کرپشن کے اوپر بہت سخت موقف اختیار کیا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آج اس کے بیان کی فرصت ملی تو اسے دیکھیں گے، وإلا اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے کہ ایک ریاست کو، آج کا دور ہو یا زمانے ماضی کا دور ہو، کرپشن کس طرح سے ایک ریاست یا ایک ملک کو برباد کر دیتی ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ وہ ملک اسلامی حکومت ادھر قائم ہے یا غیر اسلامی حکومت قائم ہے، کرپشن کے اپنے مفاسد ہیں، اپنے نقصانات ہیں، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس میں حقوق الہی کے ساتھ ساتھ حقوق الناس بھی پامال ہوتے ہیں، جرائم بڑھ جاتے ہیں، ظلم و تشدد میں اضافہ ہو جاتا ہے، غربت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ضرورت زندگی پوری نہ ہونے کی وجہ سے ریاست کئی طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام سے پہلے والی حکومت میں یہی کرپشن تھی کہ جس نے لوگوں کو اس قدر بے تاب اور مضطرب کیا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ البتہ اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ فقط کرپشن ایک سبب نہیں ہوتا کہ ایک ملک بربادی کی طرف چلا جائے، ایک ملک کے اندر ظلم و ستم بڑھ جائے، اور دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام سے پہلے جو حکومت تھی وہ صرف کرپشن کے ایک جرم میں یا اس آفت میں مبتلا نہیں تھی، بلکہ اس کے علاوہ کئی آفات تھیں کہ جو اسلامی ریاست کے اندر جڑ پکڑ چکی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلوائیوں اور فتنہ گروں نے مدینہ منورہ میں ایک نو حملہ کر دیا۔ ہم پہلے یہ خریت بن راشد کے اس پورے واقعے کو اور مسقلہ بن حبیرہ کے موضوع کو اختتام پذیر کرتے ہیں، اور پھر نہج البلاغہ کی روشنی میں کرپشن کے موضوع کو لیتے ہیں، کیونکہ ہم ان تمام حکمرانوں کا مطالعہ، مسقلہ بن حبیرہ کا اگر یہ موضوع ختم ہو تو تمام ان حکمرانوں کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ جن کی مالی پکڑ امام علی علیہ السلام نے کی، اور ان کا بیان نہج البلاغہ میں وارد ہوا۔ ابھی آئیں دیکھیں تہذیب الاحکام میں جلد نمبر 10 صفحہ 140 میں ابو طفیل کیسے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ ان بنی ناجیہ قوماً، بنی ناجیہ قبیلے میں ایک جماعت تھی، کانو یسکنون الاسیاف، کہ یہ لوگ ساحل سمندر کی طرف زندگی بسر کرتے تھے، کیونکہ سابقہ درس میں ہم بنو ناجیہ کی تفصیلی تاریخ کا مطالعہ کر چکے ہیں
کہ دو بھائی تھے، ابو سامہ، وہ بحرین کی طرف نکلا اور وہاں پہ سانپ نے اسے ڈسا، اور پھر اس کی دو بیگمات تھیں اور ان سے ایک سے اولاد چلی، اور پھر وہ مختلف اطراف میں پھر آگے اولاد تقسیم ہو گئی۔ اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ من بنی ناجیہ میں سے ایک قوم تھی، کہ ایک جماعت تھی کہ جو سمندر کے ساحلوں پہ زندگی بسر کرتی تھی۔ وَكَانُوا قَوْمًا يَدَّعُونَ فِي قُرَيْشٍ نَسَبًا، اور یہ وہ قوم تھی کہ قریش میں ان کو بلایا جاتا تھا نسب سے بلایا جاتا تھا، کیونکہ ایک خاتون جو تھی اس کی طرف اس کی نسبت دی جاتی تھی، ناجیہ، کہ نجات حاصل اس نے موت سے کی تھی، وَإِلَّا یہ اس خاتون کا نام لیلہ تھا۔ اس خاتون کو چونکہ موت سے نجات حاصل کی اس لیے اس کا نام ناجیہ پڑ گیا، اور اس سے پھر اس قوم کو نسبت دی گئی۔ وَإِلَّا باپ کی طرف عموماً نسبت دی جاتی ہے، لیکن قریش میں اس جگہ پہ اس خاتون کی طرف نسبت دے کے اسے بلایا جاتا تھا، یا معروف اسی نسبت سے ہو گئی۔ وَكَانُوا نَصَارَى، یہ لوگ عیسائی تھے، فَأَسْلَمُوا، پھر یہ مسلمان ہوئے، ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، پھر انہوں نے اسلام سے رخ پھیر لیا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی حکومت آئی تو پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ بغاوتیں شروع ہو گئیں، اور ان سب بغاوتوں کے پیچھے حاکم شام کا ہاتھ ہوا کرتا تھا، یا یہ جو شام کے باغی حضرات تھے وہ اس میں پیش تھے۔ لہٰذا جب شام کے باغیوں نے سر اٹھایا تو پھر ایران سائڈ جو ابھی تک پورے کے پورے طور پہ ہاتھوں میں نہیں آئے ہوئے تھے، اور تازہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، اس لیے یہاں پہ بھی لوگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، تو اس لیے یہاں پہ بھی رجعوا عن الاسلام، اس قبیلے کے افراد نے اسلام سے دوبارہ رخ پھیر لیا۔ فبعث امیر المؤمنین علیہ السلام معقل بن قیس التمیمی، امام علی علیہ السلام نے ان لوگوں کے پیچھے معقل بن قیس تمیمی کو بھیجا۔ فخرجنا معه، تو ابو طفیل کہتے ہیں ہم بھی معقل کے ساتھ چلے گئے۔ فلما انتہینا الی القوم، جب ہم بنی ناجیہ قوم میں پہنچے، جعل بیننا و بینہ امارۃ، تو ہمارے اور ان کے درمیان پھر ایک مارکا ہوا اور ایک نو جھگڑا ہوا۔ فقال اذا وضعت یدی علی رأسی، کہ معقل بن قیس نے محاصرہ کر لیا، اور تاریخ کی کتب میں یہ بقیہ تفصیل وارد ہوئی ہے کہ خرید بن راشد کو جب قتل کیا گیا تو پھر معقل بن قیس نے کہا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، تھوڑے سے لوگ سامنے آئے، انہیں ایک طرف کر دیا۔ بقیہ میں کہا کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ترک کیا تھا، تو وہ جماعتیں پوری جماعت سامنے تھیں۔ کہا تم میں سے کون ہے، میں موقع دیتا ہوں کہ اسلام کو قبول کر لو اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کر لو۔ ایک بڑی جماعت ان سے نکل گئی، یعنی معقل نے کہا کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں، وہ سائٹ پہ ہو جائیں۔ تو اس بنیاد پہ ایک اکثریتی قبیلے کے افراد ایک طرف چلے گئے، لیکن کچھ مقدار لوگوں کی رہ گئی، تو معقل نے انہیں پیشکش کی اور پوچھا کہ کیوں تم مسلمان نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس سے بہتر مذہب پہ پایا۔ تو معقل نے انہیں پیشکش کی لیکن قبول نہیں کیا۔ پھر معقل ہے اس نے کہا کہ اپنی فوج کو کہا کہ جب میں اپنے سر کے اوپر ہاتھ پھیروں تو تم لوگ اپنے اسلحے کو اٹھا لو، اور جب میں 3 دفعہ ہاتھ پھیر چکوں تو تیسری دفعہ جیسے ہی ہاتھ پھیروں تو ان کے سب مردوں کو قتل کر دینا۔ اسی طرف یہ اشارہ ہے تہذیب الاحکام کی اس روایت میں۔ فقال اذا وضعت، معقل نے کہا کہ جب اذا وضعت یدی علی رأسی، کہ جب میں اپنے سر کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دوں، فضعوا فیہم السلاح، تو تم ان کے اوپر اسلحہ لے کے چڑھ دوڑو۔ فاتاہم، معقل بن قیس ان کے پاس آیا، فقال ما انتم علیہ، فخرجت طائفۃ قالوا نحن نصارى، معقل نے ان لوگوں سے پوچھا تم کس دین پر ہو؟ تو ایک جماعت نکلی، انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں۔ لا نعلم دینا خیرا من دیننا، ہمیں اپنے دین سے بہتر کوئی اور دین نظر نہیں آتا، فنحن علیہ، اور ہم اسی دین پر رہیں گے۔ قال، معقل نے کہا، فعزلہم، ان کو ایک طرف کیا معقل نے،
ثم قالت طائفة منهم نحن كنا نصارى، اب وہ دوسری جماعت آئی جیسا پہلے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، فاسلمنا، اس نے دوسری جماعت نے کہا ہم دوبارہ عیسائی ہو گئے تھے لیکن پھر اسلام لاتے ہیں، فنحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، لا نعلم دینا خیرا من دیننا، ہم اسلام سے بہتر کسی اور دین کو نہیں جانتے، فنحن علیہ، اور ہم اسی کے اوپر رہیں گے، یہ بھی الگ ہو گئے۔ وقالت طائفة نحن كنا نصارى ثم اسلمنا ثم عرفنا انه لا خیر من الدین الذي كنا علیہ فرجعنا الیہ، کہ یہ جو دوسرا گروہ تھا یہ وہی مسلمان گروہ تھا جو ہو گیا ایک طرف۔ اب تیسرا گروہ آیا اور اس نے کہا ہم عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو پہلے والا دین تھا یعنی عیسائیت، اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، فرجعنا الیہ، پھر ہم دوبارہ اس عیسائی مذہب میں آ گئے، فدعاہم الی الاسلام 3 مرات، تو ان لوگوں کو معقل نے بلایا۔ یہاں پہ میں تھوڑی دوبارہ وضاحت کر دوں کیونکہ یہ فقہی حکم سے بھی ہمارے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت بہتر ہونا ضروری ہے۔ معقل بن قیس نے جب محاصرہ بنی ناجیہ کا کیا تو 3 گروہوں میں اسے تقسیم کیا، کیونکہ اب ہم ایک فقہی مسئلے کی حد تک اسے مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ گروہ سابقاً یعنی زمانہ ماضی میں عیسائی تھا، پورا کا پورا قبیلہ عیسائی تھا، لیکن خلیفہ دوم کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، لیکن سب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک چھوٹا گروہ موجود تھا جو عیسائی رہا، چونکہ دین اسلام میں عیسائیوں کے اوپر احکام لاگو ہوتے ہیں کہ اہل کتاب ہیں ان سے جزیہ یا ٹیکس لیا جائے گا، یا معاملہ حاکم اسلامی حاکم کرے گا، خلیفۃ المسلمین ان سے معاملہ کر کے انہیں رہنے کا موقع دے گا اور اس زمین کے اوپر مثلا ٹیکس لے گا یا خراج لے گا کہ اس سے معاملے کے اوپر یہ موقوف ہے۔ لہٰذا یہ جو عیسائیوں کا گروہ تھا یہ جزیہ دیا کرتے تھے، اپنی زمینیں آباد کی ہوئی تھیں، اس زمینوں سے جو منافع ہوتا تھا وہ جو معاملہ ان کا حکومت کے ساتھ ہوا تھا اس کے مطابق وہ حکومت کا مال اتنا دے دیتے۔ ایک تو یہ گروہ ہو گیا، اس کو تو معقل نے کچھ نہیں کہا کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، شروع سے عیسائی تھے اور مسلمانوں کے ساتھ معاملے کے ساتھ حکومت کے ساتھ رہ رہے تھے، اس لیے انہیں چھوڑ دیا۔ اب دوسرا گروہ آیا، دوسرا گروہ یہ عیسائیت سے مسلمان ہو چکا تھا، ان کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب پھر تیسرا گروہ آیا، یہ تیسرا گروہ مرتد تھا۔ اصل یہاں پہ ارتداد ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان لوگوں نے پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر مسلمان سے دوبارہ عیسائی ہو گئے، تو معقل نے انہیں کہا کہ تم واپس لوٹ آؤ، فدعاہم الی الاسلام 3 مرات، معقل نے 3 دفعہ انہیں اسلام کی دعوت دی، فابوا، لیکن انہوں نے انکار کیا، فوضع یدہ علی رأسہ، تو تب اس نے پھر اپنے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، قال فقتل مقاتلیہم، تو پھر معقل کے لشکر نے اس کے سب مردوں کو قتل کر دیا، وَسَبَا ذَرَارِيَّهُمْ، اور خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ قال فأتى بهم علیًا، پھر معقل نے اپنا کام تو کر دیا، اس کے بعد یہ سارے کے سارے قیدی جو ہیں، جو بچے اور خواتین تھے، ان کو جناب عبداللہ بن عباس کے توسط سے امام علی علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام کے پاس لانے والا جو شخص تھا وہ اردشیر خرہ اسی علاقے کا، کہ جس کی تفصیل گزشتہ درس میں بیان کی گئی ہے، وہ ہے مسقلہ، اور بعض جگہ مسقلہ بھی آیا ہے، مسقلہ بن حبیرہ شیبانی، یہ ان سب افراد کو لے کے آیا تھا۔ یہ جب لے کے آیا تو اس نے امام علی علیہ السلام سے آپس میں ڈیلنگ کی، یعنی معاملہ کیا، اور کہا کہ میں اس کو 1 لاکھ درہم میں خرید لیتا ہوں۔ فاشتراہم مسقلۃ ابن حبیرہ ب100,000 درہم، 1 لاکھ درہم میں مسقلہ نے انہیں خریدنے کا کہا، بعض جگہوں پہ 2 لاکھ درہم کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ فاعتقہم، امام علی علیہ السلام نے معاملہ کی اور کہا ٹھیک ہے، اور چھوڑ دیا۔ فحمل الی علی امیر المؤمنین علیہ السلام، اب چونکہ یہ مال دیکھیں کیسے آیا ہے، یہ مال مسلمانوں کے پاس ایک لشکر کے قابو کرنے کی وجہ سے آیا، یعنی معقل بن قیس، اس کے جو ماتحت لشکر تھا، انہوں نے بڑی جان فشانی دکھائی، بڑی انہوں نے بھاگ دوڑ کی، اس میں زخمی ہوئے افراد، شہید ہوئے، بڑا انہوں نے لمبا سفر طے کیا، تو اور اچھی خاصی لڑائی لڑی تھی،
تب جا کے یہ اموال آئے تھے۔ اب یہ اموال بیت المال کا حصہ ہیں، کیونکہ بیت المال میں یہ خواتین کنیزیں بن جاتی اور یہ جو بچے تھے یہ غلام بنتے، انہی کو پھر بیچا جاتا، بیچ کے پھر مال آتا یا پیسہ آتا، اور اس پیسے سے اس لشکر والوں کو پھر مال غنیمت دیا جاتا یا ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے سارا سامان فراہم کیا جاتا۔ اب یہ بات اس دور میں یہ سارے کے سارے حکمران جانتے تھے کہ ملک کا نظام چلتا کیسے ہے، کیونکہ فوج کا نظام بیت المال سے ہی چلتا تھا، لیکن بیت المال کے پاس آمدن کے ذرائع ہوں گے تو تب یہ سارے کے سارے امور چلیں گے۔ لہٰذا بیت المال میں آمدن اسی طریقے سے ہوا کرتی تھی، زیادہ تر حصہ تو خراج اور جزیہ اور اسی طرح سے زراعت پیشہ افراد کے ذریعے سے آیا کرتا تھا، یا زکوٰۃ ہے وہ اکٹھی ہوا کرتی تھی، لیکن ایک بڑا ذریعہ اسی طرح کے امور تھی۔ جو جنگیں ہوتی تھیں مال غنیمت آ جاتا، مال فیع آ جاتا، اور پھر اس جگہ کے رہنے والے لوگوں سے معاملہ کر لیا جاتا تھا، اور اس طرح سے بیت المال میں مسلسل اموال آیا کرتے تھے۔ اب معقل بن قیس کا جو لشکر بھیجا گیا تھا، حق تو یہ بنتا تھا کہ ان کو بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے عطیے اور انعامات بنتے ہیں یا ان کا جو حق بنتا ہے بیت المال سے وہ عطا کریں، وہ امام علی علیہ السلام نے عطا کیا، لیکن ان کے ذریعے سے جو اموال بیت المال کا حصہ بننے تھے اس میں مسقلہ نے آ کے معاملہ کر لیا اور کہا کہ آپ مثلا اس روایت کے مطابق 1,00,000 درہم ہے اور بعض کے مطابق 2,00,000 درہم تھے، تو 1,00,000 درہم کا کیا معاملہ۔ اب مسقلہ نے پہنچائے کتنے؟ امام علی علیہ السلام کے پاس لے کے آیا 50,000، صرف 50,000 درہم لے کے آیا۔ فَأَبَى أَن يَقْبَلَهَا، امام علی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ تم نے 1,00,000 درہم کے بدلے یہ مجھ سے خریدے ہیں افراد، تو تم 50,000 درہم مجھے دے رہے ہو۔ قال فخرج بها فدفنها في داره، کہ وہ نکلا مسقلہ امام علی علیہ السلام کے پاس سے نکلا اور بقیہ جو اس کے پاس پیسے پڑے تھے وہ اس نے اپنے گھر میں ہی دفنائے۔ وَلَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ، اور معاویہ کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ قال فأخرب امیر المؤمنین علیہ السلام دارہ، کہ ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اس کے گھر کو برباد کیا، وَأَجَازَ عِتْقَهُمْ، اور ان کو آزاد کر دیا، جتنے بھی کنیزیں اور غلام تھے، کیونکہ ان کا معاملہ ہو چکا تھا، ان سب کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا اور انہیں دوبارہ گرفتار نہیں کیا۔ یہ ہمارے پاس جو بیان تھا یہ آپ نے تہذیب الاحکام جو ہماری کتب اربع میں شمار ہوتی ہے اس سے آپ نے اس کو ملاحظہ کیا۔ اس جگہ پہ چند چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ ایک تو فقہی طور پہ معاملے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مرتد جب ہوتے ہیں افراد، یعنی دین اسلام کو ترک کر دیں مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی دین اسلام سے رخ پھیر لے، تو یہاں پہ موقع معقل نے دیا، اور امام علی علیہ السلام کو جب اس کی خبر ملی تو اس کے اس کام کے اوپر خوش ہوئے اور راضی ہوئے امام علی علیہ السلام۔ وَإِلَّا مردوں کو قتل کر کے بیوی بچوں کو غلام بنانا ایک بہت بڑا کام ہے، اور حقوق الناس اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام اس عمل کے اوپر راضی ہوئے، اور اس طرح سے مرتد کی جو سزا ہمارے سامنے کتاب الحدود میں اسی باب کے تحت آتی ہے وہ یہی قتل ہے۔ البتہ اس میں اور تفصیل بھی ہے، کیونکہ بقیہ روایات بھی ہیں اور ان سے استنباط کرتے ہوئے بقیہ احکام جو ہیں وہ ارتداد یا مرتد کے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ کنیزیں اور غلام بنانا، یہ اس دور میں ہمارے دین اسلام میں 2 طریقے ہیں غلام بنانے کے۔ ایک غلام بنایا جاتا ہے کہ بازار اس دور میں غلامی کے ہوا کرتے تھے، جیسا ادھر بکرا منڈی ہوتی یا اس طرح سے غلام کی ایک منڈی ہوتی تھی، اس منڈی سے غلام کو خرید کے لایا جاتا تھا۔ دوسرا طریقہ کار دین اسلام میں یہی ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ ہو، اور اس جنگ میں اگر میدان جنگ سے مال حاصل ہو جائے مسلمانوں کو، وہ مال غنیمت کہلائے گا، اور اگر میدان جنگ سے خواتین اور بچے گرفتار ہو جائیں تو وہ کنیزیں اور غلام بن سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی میدان جنگ میں نہ ہو تو پھر کنیزیں اور غلام نہیں بنا سکتے۔ اب یہ میدان جنگ بنا
اور اس میدان جنگ میں بنی ناجیہ والے افراد کو اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ سب کو لے کے آ گئے تھے۔ تو اس جگہ پہ معقل بن قیس نے 3 دفعہ انہیں مہلت دی کہ دوبارہ اسلام قبول کر لو، دوبارہ تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ لہٰذا یہاں پہ پھر جو افراد پکڑے گئے وہ غلام بنے۔ اس طرف توجہ رہے کہ اگر باغی ہوں، کیونکہ غلام اس جگہ پہ بنایا جاتا ہے جہاں پہ کافر ہو، اگر مسلمان کی جنگ ہے، جیسے جنگ جمل میں مد مقابل باغی کہلائے، جنگ نہروان میں، جنگ صفین میں مد مقابل باغی کہلائے، لیکن وہ کلمہ گو تھے، اس لیے ان کا نہ مال غنیمت بنے گا اور نہ اس در میدان جنگ میں پکڑے ہوئے افراد جو ہیں، خواتین ہیں یا بچے ہیں یا مرد حضرات ہیں، وہ غلام بنیں گے۔ غلامی اور کنیزوں کا بننا وہ کفار کے ساتھ خاص ہے، کلمہ گو کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس مسغلہ بن حبیرہ کا مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی کتب سے ایک آپ کے سامنے جائزہ تھا۔ اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام کا موقف دیکھیں کتنا سخت ہے۔ کرپشن میں امام علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں ذرہ برابر گنجائش پیدا نہیں کی، یعنی اس سے امام علی علیہ السلام کی عدالت اور ان کا طرز حکومت سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام علی علیہ السلام کا حکمران ہے، ان کا والی ہے، اسلامی حکومت میں اس کی خدمات ہیں، اب اس نے کرپشن کیا تو امام علی علیہ السلام اسے چھوڑ دیں۔ یہ امام علی علیہ السلام ایک نعوذ باللہ منفی سیاست چلتے ہوئے کہ مسغلہ بن حبیرہ اگر اس کو کچھ کہا تو یہ مجھے چھوڑ بیٹھے گا اور اس علاقے کے اوپر نیا حاکم بنانا مشکل ہوگا، اس کے اثرات اس جگہ پر ہیں، لوگوں سے کے اوپر اس کی ایک پوری کی پوری تسلط لوگوں پر موجود ہے، تجربہ کار ہے۔ ان چیزوں کو امام علی علیہ السلام نے نہیں سوچا، لہٰذا جو اس کی سزا بنتی تھی وہ سزا اس کے لیے قرار دی امام علی علیہ السلام نے، اور مسغلہ اسی حوالے سے دو چار ہوا، اس کے سینے میں جو وسوسہ تھا وہ اسی اعتبار سے تھا۔ لہٰذا ابن عساکر نے ایک واقعہ لکھا ہے اور یہ تاریخ طبری میں بھی ہے، یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس دور میں چونکہ یہ پرانے حکمران تھے اور یہ حکمران کیا سوچا کرتے تھے اور کیوں امام علی علیہ السلام سے ان لوگوں کی نہیں بنی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ مطالعہ کریں کیونکہ یہ عثمانی دور کے تھے۔ آج کی اگر ہم مثال لے لیں، کیونکہ ہم صرف ان لوگوں کے اوپر نہ رہیں کہ وہ لوگ ایسے تھے وہ لوگ ویسے تھے، آج بھی حکومت پاکستان ہے، آج بھی اسلامی حکومتیں، اسلامی ممالک میں حکومتیں موجود ہیں، حکومت اسلامی ایران موجود ہے اور ان میں علی ولی اللہ کا اعتقاد رکھنے والے اہل اسلام موجود ہیں۔ یہ لوگ اگر حکومت میں آ کے کرپشن کرتے ہیں، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، ان کا حال مسغلہ بن حبیرہ والا ہے۔ مسغلہ بن حبیرہ وہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے تائید یافتہ ایک حکمران تھا۔ مسغلہ بن حبیرہ کو امام علی علیہ السلام نے حکمرانی کی سند دی تھی کہ تم ایک جگہ پہ جا کے تم وہاں پہ حکومت کرو یا منصب سنبھالو، یعنی یہ وہی ولایت ہے جو علی علیہ السلام نے ولایت منتقل کی، اور ہدایت کے امور میں سب لوگوں کے اوپر ضروری تھا کہ مسغلہ کی وہ اتباع کریں اور اس کی اطاعت کریں، ہدایت کے امور میں فقط۔ لہٰذا مسغلہ کی اس حکومت کو ہم اتنے آرام سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ امام کے جتنے بھی والی ہیں، کچھ 44 یا 50 کے قریب حکمران ہیں امام علی علیہ السلام کی اسلامی ریاست کے، یہ جتنے بھی اسلامی ریاست کے حکمران ہیں سب کو حکومت کرنے کی اور سیاست کرنے کی سند اور شرعی جواز اور قانونی جواز وہ امیر المومنین علیہ السلام نے عطا کیا تھا۔ لہذا جس طرح آج ہم ولایت فقیہ میں دیکھتے ہیں کہ ولایت فقیہ میں حکومت کا جواز رہبر معظم کو امام مہدی علیہ السلام کی توقیع مبارک یا متعدد روایات یا عقلی ادلہ کے ذریعے سے انہیں نیابت میں ملتا ہے، یعنی نائب امام مہدی علیہ السلام کے طور پہ رہبر معظم موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے افراد نائب امام علی علیہ السلام کے طور پہ وہاں پہ موجود تھے۔ اگر ایک امام علی علیہ السلام کے نائب کے ساتھ اتنا سخت رویہ امام علی علیہ السلام کا ہو سکتا ہے، تو آج یہ جو حکومتوں میں اور اداروں میں اور کمپنیوں میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں اور کرپشن کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، یہ کس توقع کو رکھے ہوئے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ان سے کوئی اچھا سلوک کریں گے؟ لہذا یہ بہت بعید بات ہے۔ جن چیزوں میں بھی
حقوق الناس موجود ہیں، لوگوں کے اموال موجود ہیں، وہ ایک جگہ گرفتار نہیں ہے۔ اس نے اللہ کی تو نافرمانی کی ہی کی، لیکن اس نے کتنے ہی مرد اور زن، کتنے بوڑھے بچوں کا حق کھایا، اور ایک ایک فرد اس کا قیامت کے دن گریبان پکڑے گا۔ لہٰذا مسئلہ کی اب سوچ دیکھیں، وہ سوچ کیا تھی؟ یہ وہ سوچ ہے جو آج بھی ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے افراد میں، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو علی ولی اللہ کا اعتقاد رکھتے ہیں لیکن اس سوچ کے مالک ہیں۔ یعنی وہ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں روئیں دھوئیں گے، ان سے سفارش کریں گے اور امام ہمیں چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم ان کے شیعہ ہیں۔ مسقلہ بن حبیرہ تو شیعہ سے آگے حکمران تھا امام علی علیہ السلام کے دور کا، لیکن امام علیہ السلام نے اسے چھوڑا نہیں۔ اس لیے آئیں یہ تاریخ طبری والا یہ واقعہ دیکھیں اور اس میں سوچ اور فکر مسقلہ کی دیکھیں، اور آج کا اسی سے آپ محاسبہ کریں اہل اسلام، خصوصاً مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد اور ان کی سوچ کا، کہ آیا ان کی سوچ امام علی علیہ السلام جیسی ہے یا مسقلہ بن حبیرہ شیبانی جیسی ہے؟ تاریخ طبری میں ذکر کیا ہے اور تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے ذکر کیا ہے کہ زحل بن حارث کہتا ہے کہ دعنی مسقلہ الی رحلہ، مسقلہ جو ہے اس نے مجھے ایک دن بلایا، اپنے سفر کی طرف تھا وہ اور جانے والا تھا، فقدم عشاءہ، تو رات کا کھانا اس نے پیش کیا، فطعمنا منہ، ہم نے وہ رات کا کھانا تناول کیا، ثم قال، پھر مسقلہ نے کہا، واللہ ان امیر المؤمنین یسألنی ھذا المال لا اقدر علیہ۔ یہ مسقلہ کا شکوہ دیکھیں کہ کیا ہے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ شکوہ مسقلہ بن حبیرہ کا کیا ہے کہ قسم بخدا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس مال کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے اور میں اس کے اوپر قادر نہیں ہوں۔ فقلت، تو زحل بن حارث کہتا ہے میں نے کہا، واللہ لو شئت ما مضت علیک جمعۃ حتی تجمع جمیع الاموال، اگر تم چاہو تو ایک جمعہ تیرے اوپر نہیں گزرے گا تو یہ سارے مال کو جمع کر سکتا ہے، آخر حاکم ہے وہاں پہ، تیرے اپنے اموال ہیں، تیری زمینیں ہیں، تیرا قبیلہ موجود ہے، یہ 50,000 درہم تو ایسے نہیں ہے کہ تم نہ اسے ادا کر سکو، اگرچہ بڑی رقم ہے لیکن تم اسے ادا کر سکتے ہو۔ فقال، اب اصل چور پکڑا گیا اس کا۔ مسقلہ نے پہلے بہانہ بنایا کہ میں وسعت ہی نہیں رکھتا، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے دوں، اور امام علی علیہ السلام مجھ سے وہ پیسے مانگتے ہیں۔ ابھی اس نے فرار نہیں کیا تھا کیونکہ امام علی علیہ السلام سے معاملہ کر کے یہ آ گیا اور کہا کہ میں آپ کو 1-2 دن میں ہی بقیہ مال پہنچاتا ہوں، تو اس نے نہیں پہنچایا، تو تب امام علی علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جو ابھی ہم انشاءاللہ تعالی آج وہ مکتوب پڑھیں گے بھی۔ تو اس نے وہاں پہ اب جانے کا ارادہ کر لیا، تو اپنے قریبی بندوں کو بلایا ہوا تھا، ان میں زحل بن حارث بھی تھا۔ تو زحل بن حارث کہتا ہے کہ ہم اس کے رحلت سے پہلے، یعنی جانے سے منتقل ہونے سے پہلے، شام منتقل ہونے سے پہلے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے دعوت کی ہماری اور رات کا ہم نے کھانا کھایا، تو کہا کہ ان امیر المومنین یسألنی ھذا المال، اب بہانہ بنایا کہ میں اس کی قدرت ہی نہیں رکھتا، میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، تو میں کہاں سے یہ مال دوں۔ تو ادھر سے زحل بن حارث نے کہا کہ اگر تم چاہو تو تم ایک جمعہ کیا چند دنوں میں اکٹھے یہ مال کر سکتے ہو۔ فقال، پھر مسقلہ نے کہا، واللہ ما کنت لأحملها قومی، کہ میں اس کو اپنی قوم کے اوپر بوجھ نہیں بنا سکتا قسم بخدا، ولا اطلب فیہا الی احد، اور کسی ایک سے بھی میں ایک پائی بھی طلب نہیں کروں گا۔ ثم قال، پھر کہتا ہے مسقلہ، اما واللہ لو ان ابن ہند، کہ قسم بخدا اگر ہند کا بیٹا یعنی معاویہ ہوا طالبانی بہا، اگر میں اس کے پاس اس کو لے کے جاتا اور وہ مجھ سے مطالبہ کرتا، او ابن عفان، یا عفان کا بیٹا یعنی عثمان خلیفہ سوم وہ ہوتے، اور میں ان کے پاس انہیں لے کے جاتا اور ان سے میں یہ معاملہ کر لیتا اور میں نے انہیں پیسے دینے ہوتے اور انہوں نے مجھ سے 50,000 درہم یا 1,00,000 درہم لینا ہوتا، لَتَرَكَ لِي، تو وہ میرے کہنے کے اوپر مجھے چھوڑ دیتے، وہ کہتے ٹھیک ہے نہ دو۔ الم ترى الى ابن عفان، کیا تم نے خلیفہ سوم عثمان بن عفان کو نہیں دیکھا تھا، حیث اطعم الاشعث من خراج آذربیجان 100,000 فی کل سنہ، کہ تم نے اسے دیکھا
کہ اس نے اشعث کو آذربائیجان کا 1,00,000 درہم ہر سال کھلاتا تھا. یعنی عثمان بن عفان خلیفہ سوم ہر سال اشعث بن قیس کو 1,00,000 درہم جو آذربائیجان کا خراج آتا تھا وہ اسی کو نواز دیتا تھا. ٹھیک ہے تم رکھو اسے. کہتے ہیں وہ خلیفہ سوم ان کو کھلایا کرتا تھا اور یہ مجھ سے سارا کا سارا مطالبہ کرتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا لَا يَرَى هَذَا الرَّأْيِ، کیا امام علی علیہ السلام کا نظریہ خلیفہ سوم والا نظریہ نہیں ہے؟ لا واللہ ما ہوا بباذل شیئا كنت اخذته، قسم بخدا علی علیہ السلام تجھ سے ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑیں گے جو تو نے ان سے لیا ہے. فسکت ساعتا، پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ خاموش بیٹھ گیا. اور اس طرح سے پھر آگے کلام ہے. بقیہ کلام ہم ترک کر دیتے ہیں تاکہ ہم آگے پڑھ سکیں. لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ مسئلہ کی سوچ کیا تھی. اس کی سوچ یہ تھی کہ جس طرح معاویہ چھوڑ دیتا ہے، جس طرح خلیفہ سوم عثمان بن عفان انہوں نے اموال چھوڑ دیے، اور آذربائیجان کو جو والی اشعث بن قیس کی اس کا ہم مکمل حالات پڑھ چکے ہیں کہ اشعث بن قیس کو امام نے حاضر کیا اپنے پاس اور ان سے سارے کے سارے اس سے مال پچھلے جو اس نے ہڑپ کیے ہوئے تھے اور لیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے مال نکلوائے، اور جتنا اس کا حق بنتا تھا اتنا دے کے واپس بھیج دیا. تو یہاں پہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں کہ جیسا سلوک خلیفہ سوم یا معاویہ کیا کرتا تھا. اچھا، اس کے بعد ہم یہ واقعات اہل سنت کتب میں ہیں اس سے ہم ترک کر دیتے ہیں. اب امام علی علیہ السلام نے کیا کیا، کیونکہ وہ اس واقعے کے بعد فرار کر گیا. امام علی علیہ السلام نے اسے ایک خط لکھا تھا اور وہ خط ہم آج تھوڑا تفصیل سے پڑھتے ہیں. یہ نہج البلاغہ میں خط وارد ہوا ہے امام علی علیہ السلام کا، اور یہ مکتوب نمبر ہمارے پاس 44 ہے، 43 نمبر مکتوب ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بلغنی عنک امر، تیری جانب سے مجھے ایک ایسے امر کی خبر ملی ہے. ان کنت فعلتہ قد اسخطت الہک وعصیت امامک، یعنی تم فرار کرنے والے ہو اور مجھے اس کی خبر مل گئی ہے اور تم نے مسلمانوں کا مال کھایا ہوا ہے. تو یہ خط اسے بھجوایا، کہا کہ تم نے اسخطت الہک، اپنے اللہ کو بھی ناراض کیا ہے، وعصیت امامک، اور اپنے امام کی نافرمانی کی ہے. یعنی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو حکومتوں میں بیٹھے حکمران ہیں یا آفیسر حضرات ہیں یا منصب دار ہیں، یہ وہاں پہ کرپشن کر کے مال کھاتے ہیں. وہ پاکستان یا کسی اور ملک کا بیت المال وہ لوٹتے ہیں یا دفتروں میں بیٹھ کے کرپشن، مالی کرپشن کرتے ہیں. اگر آج کے دور میں امام علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے تو یہی جملات امام علی علیہ السلام کے ان کے بارے میں بھی ہوتے. وعصیت امامک، تو نے کرپشن کر کے اپنے امام کو ناراض کیا ہے، اس کی معصیت کی ہے اور اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے. انک تقسم فیء المسلمین، تم مسلمانوں کا یہ مال غنیمت، یہی یعنی بچے اور کنیزیں کا جو معاملہ ہوا تو اس کے پیسے تھے، اس لیے مال غنیمت بنتے ہیں، کہ تم تقسیم کرتے ہو اس مال غنیمت کو الذی حازتہ رماحہم، کہ جو ان کے نیزوں کی انیوں نے اکٹھا کیا ہے، وہ خیولہم، اور ان کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے جمع ہوا ہے، وہ اریقت علیہ دماؤہم، اور مسلمان لشکروں کے خون اس میں بہائے گئے ہیں، اس میں بندے شہید ہوئے ہیں، ان کی جانیں داؤ پہ لگی ہیں. فی من اعتامک من اعراب قومک، تو اپنے ان قوم کے بدوؤں میں بانٹ رہا ہے کہ جو تیری قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور خیر خواہ ہیں، ہوا خواہ اور خیر خواہ جو اس کے تھے مسقلہ کے، تم اس میں ان بندوں کو تقسیم کر، ان اموال کو تقسیم کر رہے ہو. فوالذی فلق الحب وبرأ النسم، قسم بخدا جس نے دانے کو چیرا، اس ذات کی قسم ہے جس نے دانے کو چیرا، وبرأ النسم، اور اس مخلوق کو خلق کیا، جانداروں کو پیدا کیا. لئن کان ذلک حقا، اگر یہ بات درست ہوئی، یعنی تم اس در خیانت ہی کرنا چاہ رہے ہو، لتجدن لک علی ہوانا، تو تم میری نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے میری نظروں سے. ولا تخفن عندی میزانا، اور تمہارا میزان اور پلہ بڑا ہلکا ہو جائے گا میری نظر میں.
فلا تستہن بحق ربک ولا تصلح دنیاک بمحق دینک، اپنے رب کے حق کو سبک اور آسان نہ سمجھو، اپنے رب کے حق کو تم آسان نہ سمجھو، اور اپنی دنیا کو بگاڑ کے، اپنے دین کو بگاڑ کے اپنی دنیا کو مت سنوارو، فتکون من الاخسرین اعمالا، ورنہ عمل کے اعتبار سے انتہائی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اسے بتا رہے ہیں کہ قیامت والے دن تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم یہ جو عمل انجام دے رہے ہو تم اپنے رب کے حکم کو بڑا ڈھیلا اور آسان سمجھ رہے ہو، جیسے ہمارے ہاں کرپشن وغیرہ کر کے خمس اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارے حق ادا ہو گئے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اپنے رب کو، کیونکہ انہوں نے اسلامی حکم کو بڑا ڈھیلا اور آسان سمجھا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کون سے ائمہ علیہ السلام سے دشمنی کی، ہم تو ان سے محبت کرنے والے اور نجات پا جائیں گے۔ تو یہاں پہ مسئلہ نجات نہیں پا گیا، بالآخر یہ جرم در جرم اس کو امام علی علیہ السلام کے نور ولایت سے دور کر کے شام کی ظلمتوں کے حوالے کر گیا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آج ہم اگر اس دوراہے کے اوپر نہیں کھڑے کہ یا تو علی علیہ السلام کے پاس جا کے سختیاں قبول کر لیں، یعنی سارا مال دینا پڑے گا اور دے دیں مال، یا نہیں مال اور دنیا کو سنوارنے کے لیے دین کو بگاڑ کے شام کے باغی حضرات کے ساتھ مل جائیں۔ شام کے باغی حضرات کی مثال ایسی ہے جیسے یورپ کی زندگیاں ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ انہیں آزاد رکھتا، بڑے بڑے گھر دیتا، بہترین انہیں سوسائٹی دیا کرتا تھا، آزادی کے ساتھ وہ گھما پھرا کرتے تھے، اور ان کو ایک عزت اور مقام شام کے باغیوں کے درمیان حاصل ہو جاتی تھی۔ لہٰذا یہ جو کرپٹ افراد تھے ان کو پھر وہاں پہ اپنی پوری دنیا سنوری ہوئی، رونق نما اور روشن نظر آیا کرتی تھی۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ جرم جو انجام دے رہے ہو، ایک تو تم میری نظروں سے گر جاؤ گے اور تمہارا پلہ بہت ہلکا ہو جائے گا، تمہارے پاس کوئی ہے ہی نہیں، جواز ہی نہیں ہے آگے سے تم کچھ پیش کر سکو، اور نمبر دو یہ جو کام تم نے کیا ہے یہ تم نے اپنے رب کو کے حق کو بڑا آسان اور ہلکا سمجھا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ عمل انجام دینے کے باوجود تم اپنے رب کی نظر میں ایک مقام حاصل کیے ہوئے ہو، بخشے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، یا تمہاری نظر میں یہ معاملہ ہی بڑا چھوٹا سا ہے جس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا معاملہ ہے۔ لہٰذا تم اپنے دین کو بگاڑ کے، یعنی دینی فکر اور دینی اعمال کو تم بگاڑ کے اپنی دنیا کو مت سنوارو، ورنہ تم سب سے بدترین اعمال انجام دینے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ پھر اب سمجھانے کا دوسرا انداز کہ ایک تو یہ تم اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو، یعنی تمہاری شخصیت خراب ہو رہی ہے اور تمہاری آخرت خراب ہو رہی ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد معاشرتی جو نقصان ہو رہا ہے، معاشرے کو جو نقصان ہو رہا ہے، اس کی طرف امام علی علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ فرماتے ہیں الا وان حق من قبلک، تم سے پہلے بھی یہ جو تھا من قبلک ومن قبلنا، یہ جو حق ہے من قبلک ومن قبلنا من المسلمین، کہ تمہارے پاس اور میری طرف آتے ہیں مسلمانوں میں سے ہی اپنا حق، یعنی یہاں پہ حق موجود ہے جو قبلک تمہاری جانب جو مسلمان رہتے ہیں، وقبلنا اور جو ہماری طرف مسلمان رہتے ہیں، ان لوگوں کا حق ہے فی قسمت ھذا الفیء، اسی غنیمت کے مال میں ان کا حق ہے، سواء، اور یہ سب برابر کے حقدار ہیں، یردون عندی علیہ، وہ اپنا مال لینے کے لیے میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، وہ یصدرون عنہ، وہ اپنے مال کو لے کے میرے پاس سے واپس چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کی تو یہ جو تمہاری طرف مسلمان موجود ہیں، جو میرے ارد گرد مسلمان موجود ہیں، ان کو نقصان ہوگا، ان کے گھر میں غربت آئے گی، ان کا حق انہیں میسر نہیں آئے گا، ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوں گی، اور اس کی وجہ سے پھر یہ سارے کے سارے مسلمان بلبلا اٹھیں گے۔ لہذا معاشرے کے اعتبار سے پھر اس کو سمجھایا، لیکن ہوا یہ کہ مسئلہ اس نے اس بات کو نہیں سمجھا اور خاموشی کے ساتھ وہ فرار کر گیا۔ مسئلہ کہ فرار کا حکم، جب فرار کی خبر امام علی علیہ السلام کو پہنچی تو اس کا تذکرہ بہار الانوار میں بھی ہے، اور اہل سنت کتب میں مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس کا پورا تذکرہ کیا ہے۔ ہم اس کا بیان بہار الانوار علامہ مجلسی کی جلد نمبر 41 سے صفحہ 150 باب نمبر 107 سے پڑھتے ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخی کی کتب سے لیا ہے، اہل سنت کی کتب احادیث میں جو وارد ہوا ہے اور اہل سنت کی جو کتب تاریخ میں وارد ہوا ہے وہاں سے اس کو لیا ہے،
وہ بیان کرتے ہیں بہار الانوار میں، البتہ یہ ان کا اپنا تبصرہ ہے علامہ مجلسی کا، کوئی روایت نقل نہیں کر رہے بلکہ شرح کر رہے ہیں، اور شرح کرتے ہوئے تاریخ کے حقائق کو انہوں نے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں وَأَمَّا السِّيَاسَةُ فَإِنَّهُ كَانَ شَدِيدَ السِّيَاسَةِ، جہاں تک امام علی علیہ السلام کی سیاست کا تعلق ہے تو وہ اپنی سیاست میں شدید تھے، خشناً فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں انتہائی سخت گیر تھے، یعنی معاملہ اللہ کا آ جاتا تو امام علی علیہ السلام کبھی بھی بندے کی حمایت نہیں کرتے تھے۔ آج کی تشیع میں یہ والا تفکر بہت کم نظر آتا ہے، سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو علی ابن ابی طالب ہماری حمایت کر دیں گے، یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام گناہ گاروں کی جو شفاعت کریں گے روز قیامت، وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ سے ٹکراؤ ہو رہا ہے تو علی علیہ السلام درمیان میں آ کے انہیں چھڑا کے لے کے جا رہے ہیں، نہیں، علی علیہ السلام اس سے سخت ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اے علی آپ ان سے نرم ہو جائیں، لہٰذا اللہ کی وجہ سے امام علی علیہ السلام نرم ہوں گے۔ لہٰذا یہ عقیدہ ہمارے قلوب میں انتہائی گہرے طور پہ ہونا چاہیے کہ امام علی علیہ السلام اگر بندے اور اللہ کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو کبھی بھی کسی بندے کا، چاہے 1000 قصیدے پڑھتا ہو، چاہے ان کی لشکر کا آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا فوجی ہو، چاہے سال ہر سال حکمرانی کے اوپر رہنے والا ان کی دور حکومت میں کوئی بندہ ہو، امام علی علیہ السلام اس بندے کے مخالف ہو جائیں گے جو اللہ سے ٹکرائے گا۔ حتیٰ کہ یہ معیار باقی ائمہ علیہ السلام کا بھی ہے کہ ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ من کان مطیعا للہ، جو شخص اللہ کا مطیع ہے فہو لنا ولی، وہ ہمارا دوست ہے۔ من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی، جو شخص بھی اللہ کا مطیع ہے، اطاعت گزار ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ ومن کان عاصیا للہ فہو لنا عدو، اور جو شخص بھی اللہ کا نافرمان ہے، معصیت کار ہے، وہ ہم سے اس نے دشمنی کی، وہ اللہ کا دشمن ہے تو ہم سے بھی دشمنی کی۔ ہاں یہ ہے کہ مگر یہ کہ استغفار کر کے واپس آ جائے، یہ اس کی گنجائش موت سے پہلے تک موجود ہے، لیکن جب اس نے گناہ کیا ہے تو کس سے دشمنی کی؟ اہل بیت سے دشمنی کی ہے، وہ دشمنان اہل بیت میں اس وقت شمار ہو گیا جب اس نے گناہ انجام دیا، مگر یہ کہ اس گناہ سے استغفار اور توبہ کر کے دوبارہ ان کے اولیاء اور دوستوں میں شامل نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس جملے پہ دیکھیں، خشناً فی ذات اللہ، امام علی علیہ السلام اللہ کے معاملے میں بہت سخت ہو جاتے تھے۔ لم یراقب ابن عمہ فی عمل، انہوں نے اپنے چچا زاد کے کوئی لحاظ نہیں کیا، کان واللہ ایاہ، کہ انہوں نے اپنے چچا زاد کو حکومت دی تو اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ ولا راقب اخاہ عقیلا فی کلام جبہہ بہ واحرق قوما بالنار، اسی طرح عقیل کہ جو اپنا مسئلہ لے کے آئے، امام علی علیہ السلام نے عقیل کی ایک نہیں سنی، انتہائی سختی سے پیش آئے۔ اسی طرح ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے، احرق قوما بالنار، آگ لگا دی اس قوم کو، اس جماعت کو۔ والنقص، یعنی یہ غالیوں کی طرف اشارہ ہے، عبداللہ ابن سبا اور ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں آگ میں جلایا امام علی علیہ السلام نے۔ وَنَقَضَ دَارَ مَسْقَلَ بن حبیرہ وَدَارَ جریر بن عبداللہ بجالی، اور امام علی علیہ السلام نے 2 افراد کے گھروں کو گرا دیا، ایک یہی مسقلہ بن حبیرہ ہے اور دوسرا جریر بن عبداللہ بجالی ہیں۔ اہل سنت میں یہ صحابی ہیں اور ایک مقام اہل سنت میں رکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے خط لکھا تھا معاویہ کے نام، اور ان کو بھیجا تھا کہ جا کے یہ معاویہ کو وہ خط دے کے آئیں اور اس سے اس کا جواب لے کے آئیں۔ تو جریر بن عبداللہ بجالی جب معاویہ کے پاس آیا تو جیسے ہی وہ معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ نے ان کو گھیرنا شروع کر دیا اور پیشکش کرنا شروع کر دی۔ تو جریر بن عبداللہ بجالی کو ساری دنیا اور رونق دنیا معاویہ کے پاس نظر آئی، تو پھر امام علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا اور خیانت کی مسلمانوں کے ساتھ، اور خلیفۃ المسلمین، خلیفہ برحق جو شیعہ سنی دونوں کی نظر میں خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں اہل سنت میں، ان کے ساتھ خیانت کی جریر بن عبداللہ بجالی نے۔ تو امام علی علیہ السلام نے جریر بن عبداللہ بجالی کے گھر کو بھی گرا دیا۔ وقطع جماعة وصلب آخرین ومن جملۃ سیاستہ حروبہ فی ایام خلافت بالجمل والصفین ونہروان، اسی سیاست کا ایک حصہ یہ جنگیں ہیں۔
یہی بیان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور اسی کو دیگر اہل سنت نے بھی ذکر کیا ہے کہ بعض میں اس طرح سے آیا ہے، یعنی یہ اہل سنت کتاب سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ابو حاتم زید بن عبداللہ کہتے ہیں مر بنا علی بن ابی طالب، امام علی علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے، وَيَدْعُ اللَّهَ عَلَى مسقلہ بن حبیرہ شیبانی، امام علی علیہ السلام بد دعا کر رہے تھے مسقلہ بن حبیرہ شیبانی کے خلاف، وقد ہدم دارہ، اور امام نے کوفہ میں اس کا گھر گرا دیا۔ اور یہ آیا دولابی نے محمد بن احمد الکنہ والاسماء میں اسے نقل کیا ہے۔ اچھا، بعض کتابوں میں پھر یہ آیا ہے کہ مسقلہ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ پھر آیا، اور آ کے اس نے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے اس کے گھر والوں کو باہر نکالا تھا، اور باہر نکال کے ان کو کھلے آسمان تلے لے آیا، امام علی علیہ السلام ان سب کو کھلے آسمان تلے لے آئے، جس کی وجہ سے مسقلہ کو اپنے گھر بار کی بڑی فکر لاحق ہوئی، اور اس نے پھر اپنے گھر والوں کو لینے کے لیے ایک نصرانی کو بھیجا، اور خود بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا، اور جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں وہ گرفتار ہو گیا۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا پڑھتے ہیں، اور یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ابن قتیبہ نے المعارف میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 403، تیسری صدی ہجری کی ائمہ علیہ السلام کے دور کی یہ کتاب ہے۔ اس میں ابن قتیبہ نقل کرتے ہیں کہ مسقلہ بن حبیرہ وہوا من بنی شیبان سے مسقلہ کا تعلق ہے، وکان مع علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، ثم حرب الی معاویہ، پھر مسقلہ معاویہ کے پاس بھاگ آیا، وہدم علی دارہ، اور علی علیہ السلام نے مسقلہ کا گھر گرا دیا، وقال مسقلہ حین فارقہ، جب وہ شام جا رہا تھا تو اس نے یہ شعر بھی پڑھے تھے، قضا وطرا منها علی فاصبحت امارتہ فینا احادیث راکب، ثم بعث مسقلہ رجلا نصرانیا، مسقلہ جب شام چلا گیا تو وہاں پہ اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے ایک عیسائی بندے کو ہائر کیا، لیحمل عیالہ من الکوفہ، کہ وہ عیسائی جو ہے وہ کوفہ سے اس کے اہل و عیال کو لے آئے، فاخذہ علی، امام علی علیہ السلام نے اس عیسائی کو بھی پکڑا، اور وہاں پہ جو یہ لینے آیا تھا مسقلہ پیچھے پیچھے، اسے بھی پکڑا، فقطع یدہ، اس نصرانی کا امام علی علیہ السلام نے ہاتھ کاٹ دیا، اور بعض کتابوں میں یہ فقطع یدہ مسقلہ کا بھی ہاتھ امام علی علیہ السلام نے کاٹ دیا، وَوَاللَّهُ معاویہ تبرستان، بعد میں معاویہ نے مسقلہ کو تبرستان کی حکومت دے دی، فمات بہا، اور اسی جگہ پر وہ مرا، مسقلہ کی وفات بھی ادھر ہی ہوئی۔ اور ایک ضرب المثل بھی موجود ہے، کیونکہ مسقلہ نے تبرستان کی حکومت لینے کے لیے بڑے جتن کیے تھے، بڑی سختیاں کاٹی تھیں، تو ایک عربی میں ضرب المثل بن گئی، حتی یرجع مسقلہ من تبرستان، کیونکہ وہ تبرستان میں ایسا آ کے پھر ایسا بیٹھا کہ موت تک پھر وہ نکلا نہیں، موت نے آ کے تبرستان سے اسے پھر نکالا۔ تو لوگوں میں پھر یہ محاورہ بن گیا تھا کہ ہم مثلا جیسے ہمارے ہاں دکانداروں میں بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک قرض جو ہے وہ بند ہے، کشمیر جب آزاد ہو جائے تو تب ہم سے قرض لے لینا، لیکن اس سے پہلے تک قرض بند ہے۔ اسی طرح وہ بھی اپنے طور پہ محاورے بولتے تھے کہ بھائی مثلا جب تک تبرستان سے مسقلہ نہیں لوٹ آتا تب تک قرض ہم نہیں دیں گے، قرض بند ہے، قرض کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ حتی یرج مسقلہ بن تبرستان، یہ ایک پھر محاورہ یا ضرب المثل معروف ہوگی۔ لہو عقب بالکوفہ، کوفہ میں اس کی نسل تھی، ودار بالبصرہ، اور گھر اس کا بصرہ میں تھا۔ یہ ہم نے مطالعہ کیا مسقلہ بن حبیرہ کے حالات۔ یہاں پہ ایک چیز کا اور اضافہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام سے یہ تو خیانت کر کے بھاگ گیا اور پھر پکڑا گیا، اور امام علی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹے، جو چور کی سزا ہوتی ہے، خیانت کرنے والے کی سزا ہے، اور وہ سزا سب کو ہی ملے گی، چاہے وہ امام علی علیہ السلام کا شیعہ ہو، چاہے وہ والی ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے جنگوں میں لڑنے والا ہو، کرپشن کی ہے، پکڑا گیا، امام کے سمجھانے پہ نہیں سمجھا، اللہ کا حکم اور امام کا حکم ملنے پہ نہیں سمجھا، اور پھر وہ پکڑا گیا، تو علی بن ابی طالب علیہ السلام انہی ہاتھوں کے اوپر تلوار چلا کے اس کے ہاتھ جدا کر دیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے خیانت کی تو اب نقصان تو ہو گیا، لیکن وہ کنیزوں اور غلاموں کو تو لے کے نہیں بھاگا تھا، وہ تو بنی ناجیہ کے جو غلام اور کنیزیں تھیں
وہ تو ادھر ہی موجود تھی، کوفہ میں یا اسلامی ریاست کے اندر موجود تھیں۔ تو بعض افراد آئے اور امام علی علیہ السلام کو مشورہ دیا، مسئلہ تو بھاگ گیا لیکن جو معاملہ کیا تھا وہ افراد تو موجود ہے، وہ مال آپ واپس لے لیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے مال لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جتنے کنیز اور غلام بچے بنائے ہیں یہ سب آزاد ہیں، چونکہ مسئلہ نے ان کا معاملہ کر دیا تھا اور جب معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا تو اب یہ دوبارہ لوٹائے نہیں جائیں گے۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں کیا ہے، اور کتاب الغارات میں ابراہیم بن محمد ثقفی کے دونوں شیعہ کتابیں ہیں، اور الغارات قدیمی ترین کتاب ہے، اس میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ پوری بحث واضح ہو جائے۔ بیان کرتے ہیں ابراہیم بن محمد ثقفی غارات کتاب میں قصہ مسقلہ بن حبیرہ کو بیان کرتے ہوئے کہ جب یہ بنی ناجیہ عیسائیوں کے قیدی پکڑے گئے تو پھر امام علی علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا۔ عبد الرحمن بن جندب کہتے ہیں اپنے والد سے کہ جندب کہتے ہیں کہ قیل علی، امام علی علیہ السلام کے سامنے کہا گیا حین حرب مسقلہ، کہ جب مسقلہ بھاگ گیا تو مشورہ دیا گیا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، اردد الذین صبو، یہ جو قیدی بنائے گئے ہیں آپ ان کو واپس لوٹا دیں بیت المال، ولم تستوفی اثمانہم فی الرق، کیونکہ ان کے غلامی کے پیسے تو ادا ہی نہیں ہوئے۔ قال، امام علی علیہ السلام نے فرمایا لیس ذالک فی القضاء بحق، یہ قضاوت صحیح نہیں ہے، حق نہیں قضاوت کا ادا ہوا، قد اعتقوا، جیسے ہی معاملہ ہوا تب یہ آزاد ہو گئے۔ اب اس بندے کی گردن کی پر ہے کہ اس نے پیسے دینے یا نہیں۔ اذ، چونکہ اعتقہ الذی اشتراہم، اس شخص نے انہیں آزاد کر دیا تھا جس نے ان کو خریدا تھا، فصار مالی دینا علی الذی اشتراہم، بس یہ میرا مال کہلائے گا اور میرا مال اس کی گردن پر ہے جس نے انہیں خریدا ہے، یعنی مسقلہ کی گردن کے اوپر ہے۔ بالفاظ دیگر امام علی علیہ السلام یہ سارا کا سارا نقصان وہ اپنے مال سے پھر پورا کریں گے اور اس کو اپنا مال بنا کے اسے بیت المال میں دوبارہ آہستہ آہستہ امام علی علیہ السلام 50,000 درہم وہ لوٹائیں گے۔ یہ مسقلہ کے حوالے سے ہمارے پاس کل بیان تھا جو نہج البلاغہ میں وارد ہوا، کہ نہج البلاغہ میں 2 جگہ فقط مسقلہ کا تذکرہ آیا، ایک تو آپ نے مکتوب نمبر 43 دیکھا اور دوسرا خطبہ نمبر 44 ہے نہج البلاغہ کا، جس میں امام ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ امام نے فرمایا قبح اللہ مسقلہ، بددعا دی کہ مسقلہ کا اللہ برا کرے، فعل فعل السادہ، اس نے غلاموں کو آزاد کرا کے تو سرداروں والا کام کیا، وفر فرار العبید، لیکن جب بھاگا ہے تو غلاموں کی طرز کے اوپر ذلیل و خوار ہو کے وہ بھاگا ہے۔ تو مسقلہ کے حوالے سے ہمارے پاس نقطہ نظر بھی آ جاتا ہے امام علی علیہ السلام کا، جو وہ کرپشن کے معاملات میں اختیار کرتے تھے کہ ان کا اپنا بندہ ہو، ان کی طرف سے حکمران ہو، ان کی طرف سے حاکم ہو، اسلامی خدمات ہوں، امام کی خدمت میں حاضر ہونے والوں میں سے ہو، لیکن اگر مسلمانوں کا مال اس کی گردن کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ اسے ادا نہیں کرتا تو پھر امام اس کو مجرم سمجھتے ہوئے اس کے اوپر حد جاری کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس وہ تمام کے تمام افراد مکمل ہوئے کہ نہج البلاغہ میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن منصبداروں کا مالی محاسبہ کیا، اور مالی محاسبے کے اعتبار سے ہمارا ایک مرحلہ طے ہوا۔ اس کے بعد ہم دوسرے فیس میں داخل ہو رہے ہیں، دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس جگہ پہ ہم مالی محاسبے کے علاوہ اب جائزہ لیں گے وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے دیگر حکمرانوں کی پکڑ کی ہے۔ جیسا کہ انشاءاللہ تعالی توفیق الہی نصیب ہوئی تو اگلے درس میں ہم حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ان کا بیان پڑھیں گے۔ شیعہ سنی دونوں کی نظر میں صحابی رسول ہیں، ایک بلند مقام اور ایک بلند حیثیت کے مالک ہیں، اور بصرہ کے والی اور گورنر اور حکمران تھے بصرہ کے۔ انہوں نے ایک ایسی محفل میں شرکت کی کہ جس میں کوئی غریب نہیں تھا، یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے پکڑ کی، کیونکہ ابھی ہم وہ والے پڑھ چکے، مثلا ابن زیاد ہے، اس نے اموال میں خیانت کی اور پھر وہ فرار کر گیا، اور اس کی خیانت میں اللہ کے حکم کی بھی پامالی تھی کہ معاویہ اسے اپنے ساتھ بھائی بنا رہا تھا، تو اس کی خبر امام کو پہنچ گئی، یہ بھی ہم نے بیان پڑھا۔ اشعث بن قیس آذربائیجان کے، اس نے مال میں خیانت کی تھی، امام نے حاضر کیا، ہم نے مطالعہ کیا۔ قاضی شریح
قاضی شرح کا پڑھا کہ اس کی بھی اور بہت ساری خیانتیں تھیں، کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے انکار کیا، امام علی علیہ السلام کے خلاف اکسایا کرتا تھا قاضی شرح. اور قاضی شرح کے بھی اموال کے اوپر بھی نہج بلاغہ میں ہے کہ تم نے اتنا مال سمیٹا ہوا ہے، زمینیں بنائی ہوئی ہیں، گھر بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں. امام نے اسے نصیحت کی، لہذا مالی ہم نے وہاں پہ بھی محاسبہ مطالعہ کیا. اسی طرح ایک ہے عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے، یقینی نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا ہی ہے، لیکن ان کی طرف منسوب ایک مکتوب ہم نے پڑھا، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں دوبارہ کچھ حصوں کا آئے گا. اس میں بھی مالی محاسبہ امام کا کیا گیا، امام نے اس کا مالی محاسبہ کیا. اسی طرح مسقلہ بن حبیرہ کا آپ نے دیکھا کہ مالی محاسبہ امام علی علیہ السلام نے کیا. لیکن اب ہم وہ افراد دیکھتے ہیں جن کا مالی محاسبہ نہیں کیا، ان کے افعال کچھ اور تھے. مثال کے طور پہ بعض ایسے تھے جو کرختگی سے کام لیتے تھے، انتہائی سخت تھے، اور یعنی ظلم و ستم کی حد تک اگر نہ بھی ہوں تو بندشیں موجود تھیں. مثال کے طور پر پوری سہولیات انہیں نہیں دیتے تھے، آزادی سے رہنے نہیں دیتے تھے، مختلف بہانے بنا کے ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے. ایسے حکمران تھے کہ جو اخلاق سے بات ہی نہیں کرتے تھے، امام نے ان کا بھی محاسبہ کیا. بعض ایسے تھے جنہوں نے امیروں کی محفلیں سجائی نہیں تھیں، غریب ان کی محفل میں کوئی نہیں ہوتا تھا. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سٹینڈرڈ کے عنوان سے پھر ہم محفلیں بناتے ہیں، کوئی کمپنی کا چیئرمین آ رہا ہے، کوئی بڑا عہدیدار آ رہا ہے، اس کے آگے پیچھے پھریں گے، اس کے لیے بڑی بڑی چیزیں فراہم کریں گے، یعنی دنیا کی وجہ سے کسی کو قدر دینا. ایک دفعہ ہوتا ہے دین کی وجہ سے قدر دینا، اس کا اسلام نے حکم دیا ہے، تقوی کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ. خصوصاً قرآن کریم میں آیت کریمہ وارد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ایک درجہ بلند کیا اور علماء کے درجات بلند کیے ہیں. اور پھر آداب ہیں کہ ایک محفل میں اگر تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ قرآن کریم کی آیت میں یہ آداب وارد ہوئے ہیں، آیت کریمہ میں ہے کہ اگر تم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، اگر عالم آ جائے تمہاری محفل میں تو پھر محفل کو وسیع کر دو، یعنی اٹھ کے ایک جگہ اسے دو، وہ اس جگہ پہ بیٹھے، بقیہ اس کے لیے ایک دائرہ بنا لیں یا محفل اس کے سامنے برقرار ہو جائے. بقیہ کے لیے حکم نہیں ہے، یعنی دین و اساس اور بیس بننی چاہیے. لیکن یہاں پہ دنیا اساس اور بنیاد بنی تعلقات کے استوار رکھنے کی. تو امام نے پھر ایک خط لکھا، اس میں سرزنش کی. یہ مکتوب اپنی جگہ پہ تفکر امیر المومنین علیہ السلام کو بیان کرتا ہے کہ سیاست میں امام کیا سوچتے ہیں. جیسے آج ہمارے ہاں یہ والی سیاست چلی جاتی ہے، اور واقعاً ایک قابل اعتراض سیاست بھی ہے. صرف حکمرانوں کی ایک محفل رکھیں گے اور لاکھوں روپے اس پہ خرچ کریں گے. مذہبی ہماری بعض جماعتیں یہ سیاست کھیلتی ہیں، مذہبی یعنی ہمارے ہی ملک وطن عزیز پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں، شیعوں یا سنی، ابھی کوئی نام لینا مقصود نہیں ہے، لیکن مذہبی علماء اور مذہبی جو ہماری تنظیمیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں مذہب کے نام پہ جمع ہوا پیسہ وہ اس طرح کی محافل پہ خرچ کرتی ہیں کہ حکمرانوں اور عہدیداروں سے تعلق قائم کرنے کے لیے فقط ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں آج فلاں کی طرف سے عشائیہ تھا، اب یہ عشائیہ کسی مومن کا کیوں نہیں ہوتا؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عشائیہ اس طرح کے نہیں رکھے. اسی طرح امام علی علیہ السلام نے اس طرح کے قبائل کے سرداروں کے عشائیہ نہیں رکھے. یہ کون سی سنت ہے عشائیہ؟ یہ تو وہی سیاسی بدنام زمانہ پارٹیوں کی یہ سنت ہے کہ جو آپ دین کے نام پہ اندر داخل کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے ہے کہ حکمرانوں کے پورے وفد بنا کے حکمرانوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. امام علی علیہ السلام کی یہ روش نہیں ہے، ان کی سیاست کی یہ روش نہیں ہے. لہذا سیاست امیر المومنین علیہ السلام میں ان امور کا ہمیں جاننا ضروری ہے. یعنی مالی کرپشن ایک طرف، وہ تو بہت ہی، یعنی آج کے دینی ادارے کتنے ہی مالی کرپشن میں ملوث ہیں. کتنے ایسے علماء ہیں، دینی علماء شیعہ سنی ہر دو طرف، کہ وہ مالی کرپشن میں ملوث ہیں. مذہب کے نام کے اوپر کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مالی طور پہ اس میں کرپشن کر کے اپنے نام بنائی جا رہی ہیں. جائیدادیں خریدی ہیں، گھر بنائے ہیں، گاڑیاں خریدی ہیں، طرح طرح کے امور انجام دیے گئے ہیں. لہذا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ چاہے جتنا بھی منصب پیدا کر لیں، کوئی مجتہد ہو جائے، مرجع ہو جائے، کوئی سپہ سالار ہو جائے، جنگ کا ہیرو ہو جائے، کوئی عابد گزار یا زاہد عابد بن جائے، اگر کرپشن میں ملوث ہے، مسقلہ بن حبیرہ والا حال ہے اس کا. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے اندر ایمان اور دینی تقاضے اس کی بنیاد روابط کے نہیں بنتے،
فقط اور فقط دنیاوی اس کے اسباب ہیں، تو ابھی اگلا انشاءاللہ تعالی ہم مکتوب پڑھیں گے، وہ جاننے کہ میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، لہذا اس میں اسے دینی نقطہ نظر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یا جو نصیحت امام علی علیہ السلام نے کی ہے اس خط میں، ہم اس نصیحت کو لے لیں، ہمارا نظریہ، ہمارا موقف، ہماری سوچ کا انداز وہی ہونا چاہیے جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا موقف تھا۔ آج ہمارے اوپر کوئی حد جاری ہونی ہو تو ہم سفارشیں کرا کے حد کو ہم ختم کرانے کی کوششیں کریں گے، اور ایران میں ایسا ہوا بھی۔ بہت بڑے ایک عالم دین ہیں کہ ان کا بھی نام میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کرتا، اور بہت بڑا نام ہے ان کا بیٹا مالی کرپشن میں یا قتل کے کسی کیس میں ملوث پایا گیا، اور وہ اسی وقت پوری قوت قضائیہ چیف جسٹس آپ کہہ لیں یا عدالتوں کے ایک بڑے جج تھے، اور انہی کے پاس کیس آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کے قتل کے سائن کیے، اور ان کے سائن سے ہی ان کا بیٹا قتل ہوا۔ اور اسی طرح ایک اور بڑی شخصیت جس کی شہرت پوری دنیا میں ہوئی اور جس کا نام، جس کی تصویریں پوری دنیا میں پھیلی، ایران ہی کے اسی جگہ پہ، اور وہ ان کی کتابیں آج بھی بعض اردو میں ترجمہ بھی ہیں، اور بہت بڑا نام حوزہ علمیہ میں ہے۔ ان کے داماد کا یا ان کے رشتہ دار کا مسئلہ پیش آیا، اور انہوں نے واضح طور پہ اپنے رشتہ دار کی حمایت کی، اور اس حمایت کی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے منصب سے انہیں برخاست کر دیا اور ختم کر دیا، یعنی ان کا منصب کی پر رہنے نہیں دیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک شدید اختلاف اور اپوزیشن شروع ہو گئی۔ لہٰذا یہ مسائل آج کا بھی شیعہ اگر اتنے بڑے بڑے علماء، نماز شب پڑھنے والے، درس اجتہاد دینے والے، تفسیریں لکھنے والے، نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے، کوئی ایسا علم نہیں ہے دینی کہ جس کو اوپر ان کی نگاہ نہ ہو، اور صاحب رائے ہیں، حکومتی سب مسائل سمجھتے ہیں، اس کے باوجود یہ مسائل، تو یہاں پہ تزکیہ نفس کی بات سمجھ آتی ہے۔ یہاں پہ امام علی علیہ السلام کے ہر مکتوب میں آپ دیکھیں گے اللہ کا خوف دلایا ہے، اسے سمجھایا کہ آخرت کو یاد کرو، اسے سمجھایا کہ اللہ کے معاملے کو ڈھیلا نہ سمجھو، اسے آسان نہ سمجھو، تم کھاتے اللہ کے ہو، اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے، آتا تمہارے پاس سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ آل اولاد، مال، بیوی، بچے، گھر بار، صحت، سلامتی، سب چیزیں اللہ نے دی، اور تم اسی کے معاملے کو ڈھیلا سمجھتے ہو۔ اور پھر کہا کہ تم میری نظر میں گر گئے۔ یہاں پہ قصیدے پڑھ کے وہ اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں پہ نعرے لگا کے سمجھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی نگاہوں میں وہ بلند ہو جائے گا۔ کیسے بلند ہو جائے گا؟ کرپشن کرتا ہے تو گرا ہوا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں، پیسے کھاتا ہے تو گرا ہوا ہے، وہ دین بگاڑ کے دنیا سنوارتا ہے، گرا ہوا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پیغام مسقلہ بن حبیرہ والی ارض شیر خرہ کے تناظر میں آتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔